امریکہ کے صدارت انتخابات کے لیے ووٹنگ میں 60 گھنٹے سے بھی کم وقت باقی رہ گیا۔ امریکی تاریخ میں پہلی بار صدارتی دوڑ میں شامل سیاہ فام ڈیموکریٹ امیدوار کمیلا ہیرس اور ریپبلکن امیدوار سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کس منشور اور نعرے پر انتخاب لڑ رہے ہیں، آئیے آپ کو اس خصوصی رپورٹ میں بتاتے ہیں۔ امریکہ کے صدارتی انتخابات بس چند گھنٹوں کی دوری پر ہیں۔ مہینوں پر پھیلی صدارتی مہم اختتام پذیر ہونے کو ہے۔ ڈیموکریٹو امیدوار کاملا ہیرس فائٹنگ فار دا پیپل ڈیلیورنگ فار امریکہ اور ریپبلکن امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ میک امریکہ گریٹ اگین کے انتخابی نعرے سے ووٹروں کو اپنی طرف راغب کر رہے ہیں۔ رواں صدارتی انتخابات میں غزہ جنگ، معاشی مسائل، سوشل سیکیورٹی، ماحولیاتی تبدیلی، گن وائلنس اور غیر قانونی پناہ گزینوں جیسے اہم موضوعات صدارتی امیدواروں کی تقریروں کا حصہ رہے۔ اگر دونوں صدارتی امیدواروں کا موازنہ کیا جائے تو ڈونلڈ ٹرمپ کا ایجنڈا جارحانہ نظر آتا ہے، جس میں معاشی بہتری، تجارت، پناہ گزینوں کی امریکہ آمد پر سختی، عسکری طاقت کو بڑھانا، نئی میزائل ڈیفنس شیلڈ بنانا، چینی جاسوسی کو روکنا اور ہیومن ٹریفکرز کو سزائے موت دینا شامل ہے۔ کاملا ہیرس کا زور خواتین کے حقوق، سیاہ فام امریکیوں کی زندگی کو بہتر بنانا، ماحولیاتی تبدیلی پر توجہ دینا، تعلیم، گن وائلنس یا اسلحے کے تشدد کی روک تھام جیسے مسائل کے حل پر ہے۔ جب اسرائیل کی غزہ پر جارحیت کی بات آتی ہے تو کاملا ہیرس دو ریاستی حل اور غزہ میں سیز فائر کی خواہش مند نظر آتی ہیں۔ ان کے نزدیک غزہ میں حالات تباہ کن ہیں۔ دوسری جانب ڈونلڈ ٹرمپ اسرائیل کے مکمل حامی ہیں، تاہم انہوں نے اسرائیل پر جلد غزہ پر جنگ بند کرنے پر زور بھی دیا ہے۔ کاملا ہیرس اسقاط حمل کی بھی حامی ہیں۔ کاملا ہیرس الزام لگاتی ہیں کہ ٹرمپ سوشل سیکیورٹی اور میڈیکیئر فوائد میں کمی لائیں گے اور 50 اسٹیٹ پر مشتمل بیک ڈور بین کا نفاذ کریں گے۔ تاہم اپنے منشور ایجنڈا 47 میں ٹرمپ کا دعویٰ ہے کہ وہ امریکی ملٹری میں بائیں بازو کے صنفی پروگرامز میں کمی لائیں گے۔ ٹرمپ نے سوشل سیکیورٹی میں کمی کے حوالے سے بھی تردید کی ہے، تاہم انہوں نے بائیڈن انتظامیہ پر یہ الزام بھی عائد کیا ہے کہ وہ کھربوں ڈالرز اور وفاقی بجٹ کو ان پروگرامز کی مد میں ضائع کرتی ہیں۔ کاملا ہیرس بذات خود ایک پناہ گزین گھرانے سے تعلق رکھتی ہیں۔ اپنی الیکشن مہم میں انہوں نے غیر قانونی مائیگریشن پر سخت موقف اپنا رکھا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ کراس پارٹی بارڈر سیکیورٹی بل پر صدر بننے کے بعد دستخط کریں گی۔ اس بل کے تحت پناہ کے کیسز پر جلد فیصلہ، بارڈر وال پر کام کے لیے فنڈز، پناہ گزینوں کو ملک بدر کرنے کا زائد اختیار شامل ہے۔ تاہم میکسیکو کی سرحد کے ساتھ دیوار کے خواہاں ٹرمپ پناہ گزینوں کی امریکہ آمد کے نہایت خلاف ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ یہ پناہ گزین امریکی ٹیکس دینے والوں پر ایک بوجھ ہیں، جس کے باعث سالانہ تقریباً 140 ارب ڈالر ضائع ہوتے ہیں۔ امریکہ کے سماجی مسائل میں گن وائلنس خاصا اہم ایشو ہے۔ اس حوالے سے کاملا ہیرس کو عوام میں خاصی پذیرائی بھی مل رہی ہے۔ کاملا ہیرس نے نائب صدر کی حیثیت زور دیا کہ وہ 750 ملین ڈالر کے وفاقی فنڈز کو کرائسس انٹرونشن میں استعمال کریں۔ ان کی ویب سائٹ میں ان کی اس کامیابی کا ذکر موجود ہے کہ انہوں نے بطور اٹارنی جنرل کیلیفورنیا کو 12,000 غیر قانونی گنز سے پاک کیا تھا۔ کاملا ہیرس ماحولیاتی مسائل پر بھی واضح موقف رکھتی ہیں۔ بطور نائب صدر انہوں نے انفلیشن ریڈکشن ایکٹ کے لیے فیصلہ کن ووٹ ڈالا، جس سے ماحولیاتی تبدیلی سے منسلک قانون سازی عمل میں آئی۔ اس ایکٹ کے تحت عام امریکیوں کے گھروں میں توانائی سے جڑے اخراجات میں کمی اور توانائی کے شعبے میں ملازمتیں پیدا ہوئیں۔ دوسری جانب ڈونلڈ ٹرمپ کے حامیوں کی خواہش ہے کہ وہ دوبارہ امریکہ کو پیرس کلائمیٹ اکارڈ سے نکالیں اور بائیڈن انتظامیہ کی الیکٹرک گاڑیوں کے اخراج اور دیگر پالیسیز کو عہدہ سنبھالنے کے پہلے دن ہی واپس لیں۔ تازہ ترین سروے کی بات کریں تو 538 کے مطابق ڈیموکریٹک امیدوار کاملا ہیرس کو ریپبلکن امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ پر 1.3% کی برتری حاصل ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کاملا ہیرس ڈونلڈ ٹرمپ سے زیادہ مقبولیت کے باعث امریکہ کی پہلی سیاہ فام صدر منتخب ہو کر تاریخ رقم کرتی ہیں یا ڈونلڈ ٹرمپ دوسری بار صدارت کی کرسی پر بیٹھتے ہیں۔